مہمانان گرامی، میرے عزیز محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رفیق عباسی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کا سایہ دراز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کی شب اتنی عظیم شب ہے کہ اگر اس شب میں آنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف نہ لاتے تو کوئی شب نہ ملتی، اور کوئی دن نہ ملتا، کوئی مہینہ نہ ملتا، کوئی دن نہ ملتا، نہ شب براءت ملتی، نہ شب قدر ملتی، نہ رمضان ملتا، نہ عیدیں ہوتی، نہ میں ہوتا، نہ تو ہوتا، نہ یہ ہوتا، نہ وہ ہوتا۔ مکتوبات امام ربانی میں مجدد الافسانی علیہ الرحمہ نے اپنے ایک مکتوب میں 2 حدیث قدسی پیش فرمائی ہیں جو آپ بہت سنتے ہیں، تو حصول برکت کے لیے میں آپ کو پھر سنا دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا، یعنی آپ کو بنانے کا مقصد نہ ہو، تو میں زمین و آسمان اور چاند و سورج نہ بناتا، لولا لما خلقت الافلاق۔ اسی کے ساتھ آگے ایک اور حدیث قدسی آپ لکھتے ہیں کہ اے محبوب اگر آپ کا بنانا مقصود نہ ہوتا نا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ اللہ کا یہ فرمان دیکھیں کتنا کمال کا ہے کہ مقصد اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا نا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہیں کرتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس مضمون پر بڑے اشعار لکھے۔ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں وہ کلام پڑھوں، اور رات ایسی ہے کہ اس میں درود و سلام پڑھائی جائے۔ ویسے تو ہر رات پڑھا جائے، لیکن آج کی رات تو ایسی ہے کہ اس میں آپ جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک کلام لکھا ہے جس میں لکھا ہے کروڑوں درود۔ کیا لکھا ہے؟ یعنی کہ جملہ چھوٹا اور ثواب کیا اللہ کے کمی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی درود اس طرح نہیں ہوتا، وہ ایک ہی نہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ایک پوچھتا ہوں بھائی اس کا کوئی کمی ہے ثواب دینے میں؟ ہم کہیں کروڑوں درود تو نہیں دے سکتے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ کمال دیکھیں، جملہ ہے چھوٹا لیکن ثواب کتنا ہے۔ اب آپ سنیں کہ آپ نے بڑی حدیث سنی ہوگی، یہ بڑی ہی مشہور معروف کہ ایک مرتبہ درود پڑھو تو 10 گنا 10 درجات بلند اور 10 رحمتیں نصیب ایک۔ اچھا اگر بندہ کروڑوں پڑھے 10 کروڑ، اور کروڑ نہیں کروڑوں پڑھے جس میں کوئی لمٹ ہی نہیں، تو اب اندازہ کرو آپ یہاں سے جو اٹھو گے تو کتنے گناہ معاف، کتنے درجات، تو کتنی رحمتیں ملیں گی، بس شرط ہے کہ آپ کنجوسی نہ کریں۔ اور حضور نے اس شخص کو بخیل فرمایا۔ حضور نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج میں یہ کلام تو ضرور پڑھوں گا، لیکن اس کا پہلا شعر جو ہے نا اس پر تھوڑی روشنی ڈالنی ہے، بلکہ اسے تھوڑی روشنی لینی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام کی آمد تک تقریباً 600 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے لے کر حضور علیہ السلام کی آمد تک کئی صدیاں گزری ہیں کہ کوئی نبی آیا ہی نہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو عرصہ تھا، اس عرصے میں عرب میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل سے دیکھیں تو نبی 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 ایک وقت میں 1 سے زائد انبیاء موجود ہیں۔ ایک لڑی ہے، ایک انبیاء کی ایک لڑی ہے، اور وہ جو انبیاء تشریف لائے وہ بنی اسرائیل کھلائے، بنی اسرائیل۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے اس قدر جہالت تھی کہ کعبے کے
کعبے کی دیواروں پر، کعبے کے کیا میں عرض کروں کہ کعبے کو بھی نہ چھوڑا، اور اس میں بھی 300 کتنے 63 313 360 کتنے بت تھے؟ 360 بت وہ کعبے. اب کعبے بھی چیز سمجھنے کی ہوتی ہے، سننے کی نہیں ہوتی ہے. سن لیجیے اب کعبے پر کیا گزر رہی ہے. ایک جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی. یہ تو ہوا ایک مختصر سا ایک تعارف معمولی سا. دوسری بات ذرا اس طرف جائیں کہ جب میرے آقا مسجد قبلتین میں تھے اور نماز ادا فرما رہے تھے، 2 رکعتیں ہو گئی تھی، اور میرے محبوب کا دل چاہ رہا تھا کہ کعبہ تبدیل ہو جائے، بیت المقدس کی طرف پہلے رخ کرتے تھے نماز. تو یہودی دانا بھی دیتے تھے. تو میرے آقا علیہ السلام کو یہ پسند نہیں آیا، اور آپ نے یہ خواہش فرمائی کہ کعبہ اب بدلنا چاہیے. تو بار بار حضور آسمان کی طرف دیکھتے نماز میں، اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے. تو اللہ نے فرمایا محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں محبوب آپ کی مرضی کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. تو ہم ان قریب آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی رضا. اچھا میں یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ ابھی حضور کی یہی خواہش تھی کہ کعبہ ہو گیا، ابھی یہی خواہش تھی کہ کعبہ ہو گیا، لیکن وہاں اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب بدل دیں گے. ایک دل اندر سے مجھے کہہ رہا ہے کہ حضور کے دل میں جب خیال آیا نا کہ بس کعبہ اب جو نا یہ کعبہ ہی ہونا چاہیے، جو ہمارا کعبہ ہے قبلہ یہ کعبہ ہونا چاہیے. وہاں کہاں میں کہتا ہوں کہ قبلہ بھی کعبہ بھی ہو، نہیں ہوں دست بستہ حضور کی باغ میں عرض کرے گا حضور مجھ پر کرم فرمائیں، بہت کرم فرمائیں حضور، میں اتنے سال ہو گئے یہ بت لگے ہوئے، حضور کرم فرمائیں. یہ میں اپنے اندر کی بات کرتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو نہ کہتے نہیں. تو میرے آقا نے جب دیکھا کہ وہی آ گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ قریب بدل دیں گے، تو حضور دل میں خواہش آئی کہ اب یہ قبلہ جو ہے کعبہ ہونا چاہیے. تو اللہ نے کہا محبوب ابھی پھیر دیجیے رخ، ایسا بھی نہیں کہ نماز کمپلیٹ کر لو، منا ابھی پھیر دو. محبوب آپ کے دل میں خیال آ گیا ابھی پھیر دو. تو حضور نے نماز ہی میں اپنا رخ پھیر دیا. 2 رکعتیں پڑھی تھیں بیت المقدس بالکل اپوزٹ، اور پھر 2 ایسے، یعنی کہ بیت المقدس ایسے ہے اب ایسا ہے. اور کمال کی بات ہے صحابہ کرام کے پیچھے پیچھے کوئی نماز توڑ کر کہہ رہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابی تھے نا، وہابی تھوڑی تھے. اللہ اکبر. یہ 2 چیزیں سنی آپ. اب ایک اور چیز سنیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مدینہ منورہ کا نا اس کو یثرب کہتے، اور یہ بیماریوں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. لوگ کہتے تھے کہ بیماریوں کا گڑھ ہے، وہاں جا کر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. تو یثرب کہتے ہیں. لیکن جب میرے آقا علیہ السلام کے قدم لگے تو وہ یثرب سے طابہ ہو گیا. طابہ پاک کرنے والا، اور طابہ سے طیبہ. اصل تو طیبہ نام ہے، مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں، ہم مدینۃ المنورہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ 2 چیزیں ذرا ذہن میں رکھ کر اب اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنو. کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، بدر و دجا، بدر و دجا، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم
شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا دوسرا جس کو ملا لائے تو یہ دوسرا جس کو ملا کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درود کوشک عرش و دنا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا سمجھو اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہوں بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا پہ کروڑوں درود دور پر جو شمع تھا چاند تھا سعیر کا کوہ طور تو آپ جانتے ہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام ہوتے ہیں کوہ سعیر جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی آپ اپنی جو والدہ تھی نا پیدائش کے وقت جو ہے وہ آپ وہ تقریباً کافی میل دور چلی گئی تھی اور وہیں رہی انہوں نے تو وہ ایک طویل واقعہ ہے اور سعیر اس کوہ سعیر جو ہے اس کو نسبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پھر ایک ہے فاران یہ مکہ مکرمہ کو وادی فاران بھی کہتے ہیں جہاں سے سراج المنیر نکلے فاران کی چوٹی پر اب دنیا امام نے کیا کہا طور پر جو شمع تھا طور پر جو شمع تھا چاند تھا سعیر کا نیر فاران ہوا تم پہ کروڑوں درود نیر فاران ہوا تم پہ کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا تیرا اے سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود اور سنو وہ کہنے گا وہی کہ اعلیٰ حضرت نے جو بات کی میں نے کہا کئی اشعار ایسے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے اس مضمون پہ لکھے ہیں امام کہتے ہیں غایت و علت سبب غایت و علت سبب بہر جہاں تم ہو سب غایت و علت سبب بہر جگہ تم ہو سب ان سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درود تم سے بنا تم بنا پہ کروڑوں درود تم سے بنا تم بنا پہ کروڑوں درود تم سے جہاں کی حیات تم سے جگہ کا صفات وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ حضور ہیں تو کائنات چل رہی ہے تم سے جہاں کی حیات تم سے جگہ کا ثبات اصل سے ہے ذل بندھا تم پہ کروڑوں درود اصل سے ہے ذل بندھا تم پہ کروڑوں درود ایک بات یاد رکھیے گا مثال جب دی جاتی ہے نا تو ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس چیز کی مثال دی جس کے لیے وہ ایسا ہے بلکہ بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بادام کو دیکھ لیں اخروٹ کو دیکھ لیں ہر وہ پھل دیکھ لیجئے کہ جس کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اس کو توڑ کے پھر اس کا مغز نکالا اصل کیا ہوتا ہے مغز چھلکا نہیں ہوتا پوست کہتے ہیں چھلکے کو
خال کو بھی کہتے ہیں لیکن چھلکے کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو مغز ہو تم اور پوست. اچھا میں اکثر جو ہے نا اعلیٰ حضرت حضور غوث اعظم کا ایک واقعہ سناتا ہوں اور وہ میں آج پھر سنا رہا ہوں اس شعر کی ضمن میں سمجھانے کے لیے کہ غوث پاک کا جب شہرہ ہوا نا کہ غوث پاک کا ایک نام ہوا اس وقت اللہ کے ایک ولی تھے اور وہ بھی بڑے بلند مقام پہ تھے. تو انہوں نے مریدوں سے کہا یہ عبد القادر کون ہے؟ بڑا چرچا ہوا اس کا. میں تو روز ایک خاص مقام پہ ہوتا ہوں, میں نے کبھی دیکھا تو نہیں اس کو, ادھر دیکھا ہی نہیں اس کو میں نے. یہ کون ہے؟ مریدوں جاؤ ذرا معلوم کرو. یہاں سے انہوں نے مرید بھیجے, وہاں سے غوث پاک نے اپنے مرید بھیجے. یہاں سے یہ چلے, وہاں سے غوث پاک نے اپنے مرید بھیجے. راستے میں ملے اور کہا اپنے مرشد سے کہنا کہ آپ جس مقام پر ہوتے ہو نا وہ دروازے پر ہوتے ہو اور ہمارے شیخ اندر ہوتے ہیں. آپ باہر دروازے پہ ہوتے ہو اور ہمارے شیخ کہاں ہوتے ہیں؟ اندر ہوتے ہیں. اور فلاں فلاں دن اندر سے جو چادر آئی تھی نا آپ کے لیے وہ ہمارے شیخ نے بھجوائی تھی. تو جو دروازے پہ ہو اس کو نہیں پتا اندر کون ہے. اس کو سمجھو, اسے سمجھ کے شعر کو سنو. مغز ہو تم اور پوست اور ہے باہر کے دوست. مغز ہو اور مغز ہو تم اور پوست اور سب باہر کے دوست. تم ہو درون سراسر میں کروڑوں, تم ہو درون سراسر, تم ہو درون سراسر. کیا ہے جو بے حد ہے لوس کہتے داغ دھبے, یہاں مراد ہے گناہ. ٹھیک ہے, لوس کس کہتے داغ دھبوں کو, یہاں مراد کیا ہے گناہ. اچھا دھاگ کو دھوتا کون ہے؟ ظاہر پانی دھوتا, پانی دھوتا ہے نا. اب اعلیٰ تک کہہ دیتے کیا ہے جو بے حد ہے لوس, تم تو ہو غیث اور غوث. غیث کہتے ہیں بادل کو. بادل میں کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے. وہ جب وہ چھینٹا پڑتا ہے, لیکن یہ کیسا بادل ہے سنو کہ اس کی ایک چھینٹ کیا کرتی ہے. ایک چھینٹے میں کیا ہوتا ہے؟ امام کہتے ہیں کیا ہے جو بے حد ہے لوس, تم تو ہو غیث اور غوث. چھینٹے میں ہوگا بھلا پہ کروڑوں, اے چھینٹے میں ہوگا بھلا پہ کروڑوں. تم حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو تو پھر خوف کیا پہ کروڑوں, تم ہو تو پھر خوف کیا پہ کروڑوں. تم ہو تو پھر خوف کیا پہ کروڑوں. تم سے کھلا باب جود, تم سے ہے سب کا وجود. وہی بات آ گئی کہ میں شروع میں کہی تھی, سب حضور ہی کا سکتا. یہ آج بیٹھے ہوئے نا بڑے بڑے گھروں میں, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے, دعا کرتے ہیں, لیکن یاد رکھو یہ سب حضور ہی کا سکتا. اور جو نہیں ہے جن کے پاس وہ بھی غم نہ کرے, وہ 500 سال پہلے جا کے جنت میں. جو غریب ہے نا غریب, وہ امیر کی نسبت 500 سال پہلے جا کے جنت میں. اور حضور کی یہ دعا بھی نہ بھولو نا کہ حضور نے کیا دعا کی تھی. حضور کے پاس کیا نہیں, لیکن حضور نے دعا کی تھی مسکین کی. اللہ اکبر. تو غریبوں زیادہ فائدے میں اگر صبر کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسی غربت سے بچائے جو ہمیں ناشکری تک لے جائے, جو ہمیں کفر تک لے جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دولت دے جو اس سے دور نہ, فضل رکھے اللہ تعالیٰ. یہ دعا ضرور کریں, ورنہ دولت ہمیں دیکھیے, دولت والے دیکھیں دولت آتی ہے پر لگ جاتا ہے اور سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ضرورت سے معاف کر کے آج کی دعا اللہ ہمیں خیر والی دولت دے اور خیر والا معاملہ دے، ہر جگہ خیر عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تم سے کھلا باب جود، تم سے ہے سب کا وجود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود، تم سے ہے سب کی بقا، پھر کبھی اس پر اور گفتگو کریں گے انشاءاللہ، آج تو رات ہے، پڑھنا بھی ہے تو پھر کبھی انشاءاللہ۔ تم سے ہے سب کی بقا، بولو تم سے ہے سب کی بقا، گرچہ ہے بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، گرچہ ہے بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا، تم پہ کروڑوں درود، اے بخش دو جرم و خطا۔ یہ شعر ایسا ہے کہ میں دعا کی غرض سے پڑھتا ہوں اپنے لیے بھی، میں بھی بہت گناہگار ہوں، اللہ مجھے بھی نیک بنا دے پروردگار۔ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہیں اور بصیر بھی ہیں، صفت موصوف پہلے ہے، صفت بعد میں۔ حضور بصیر بھی ہیں اور شہید بھی ہیں۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید اسے کہتے ہیں کہ جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، شہید۔ اور بصیر کہتے ہیں جو ہر چیز دیکھ رہا ہو۔ تو کیا ہمارے آقا علیہ السلام کو ہماری خبر نہیں ہے؟ حضور سب دیکھ رہے ہیں، حضور جانتے بھی ہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں عاشق، حضور کا غلام، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ حضور دیکھ بھی ہیں اور حضور جانتے بھی ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا معاملہ یہ حالت نے ہمارے لیے کہتے ہیں کہ تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیر، تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیر، کھول دو چشم حیات، تم پہ کروڑوں درود، کھول دو چشم حیات، کھول دو چشم حیات، آقا کھول دو چشم حیات۔ ایک ہوتا ہے چھینٹا، ایک ہوتا ہے چھینٹا، ایک ہوتی ہے چھینٹ۔ فرق ہے اس میں، چھینٹا ذرا موٹا ہوتا ہے، چھینٹ تو اتنی باریک سی ہوتی ہے نا، ہلکی سی، ایسا ہلکی سی۔ تو حضور کے کرم کی چھینٹ، جب چھینٹ پڑی تو کیا ہوا؟ چھینٹ تمہاری سحر، چھوٹ تمہاری قمر، چھینٹ تمہاری سحر، چھوٹ تمہاری قمر، دل میں رچا دو ضیا، تم پہ کروڑوں درود، دل میں رچا دو ضیا۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے یہ دلیل لمی اور دلیل علمی کیا ہوتی ہے اور یہ علم منطق میں کہاں استعمال ہوتی ہے۔ میں تو پڑھا ہوا ہوں نہیں، اور یہ قیاس کی بحث تو میں نے پڑھی نہیں۔ دلیل علمی اور دلیل لمی، اس پر اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا ہے، مجھے آتا نہیں، میں پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سمجھانا، یہ اگر سمجھنا ہو تو ہم سے سمجھنا، حضرت سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ امام کہتے تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، تم لم ہے وہ لم ہے یہ وہ ان ہوا، تم پہ کروڑوں درود، لم ہے یہ وہ ان ہوا، بے ہنروں بے کمی کس کو ہوئے ہیں عزیز، بے ہنروں بے کمی مثال دے دو، ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ آ جائے، نہ کوئی ہنر ہو نہ کوئی تمیز ہو، ہم اپنے پاس رکھتے ہیں یار یہ بے عزتی کروائے گا ہماری، اس کو یار دور رکھو۔
جس کے پاس کوئی ہنر نہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، ہم اس لوگوں کو پاس رکھتے ہی نہیں کہ یار یہ خامہ خام ساتھ رکھیں گے کہ ہماری بھی بے عزتی کر رہا ہے، اس کو دور رکھو، یہ ہماری بات۔ اعلیٰ حضرت کہتے بے ہنروں بے تمیز کس کو پیش ہے عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، ایک تمہارے سوا خاص ہے نہ کوئی پاس، ایک تمہاری ہے آس، آس ہے نہ کوئی پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود۔ طاری میں اعلیٰ کا عرش جس کف پاکا ہے فرش، طاری میں اعلیٰ یہ آسمان کو کہتے ہیں، طاری میں اعلیٰ ساتواں آسمان، ساتویں آسمان کا جو عرش ہے نا وہ حضور کے قدموں کے نیچے ہے، مکان عرش ان کا فلک فرش، ملک خادمان سرائے محمد۔ امام کہتے تارین اعلیٰ کا عرش اس کف جس کف پاکا ہے فرش، آنکھوں پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، آنکھوں پہ رکھ دو ذرا تم ہو جوان ہو کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو جوان ہو کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود، بھیک ہو داتا عطا پہ کروڑوں درود۔ جو عشق کی انتہائی بلندیوں پر ہونا پھر وہ یہ باتیں کرتا ہے۔ تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض، تم ہو شفائے مرض خلق خدا خود غرض، خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود، اے خلق کی حاجت بھی کیا ہائے ہائے خلق کی حاجت بھی کیا، اے خلق کی حاجت بھی کیا، گیسو قد لام الف، گیسو لام کی شکل میں، قد الف کی شکل میں، اے ہو گیا لا، کیا ہو گیا لا، اعلیٰ گیسو قد لام کر دو بلا منصرف، گیسو قد لام کر دو بلا منصرف، کیسے لا کے تہے لا تم پہ کروڑوں درود، لا کے تہے لا پہ کروڑوں، ہائے 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 لا کے تہے لا تم پہ کروڑوں درود، تم نے برنگے فلق، یہ آج کی رات کا شعر ہے، یہ صبح کا تڑکا فلق، تم نے برنگے فلق جیب جگہ کر کے شک، تم نے برنگے فلق جیب جگہ کر کے شک، نور کا تڑکا کیا پہ کروڑوں درود، نور کا تڑکا کیا پہ کروڑوں درود، نوبت در ہے فلک خادم در ہے ملک، نوبت در ہے فلک، بزرگ خیمہ جو بادشاہوں کے لیے ہوتا ہے، بزرگ خیمہ، بڑا خیمہ، اسے کہتے ہیں نوبت، نوبت در ہے فلک،
خیمے کے بعد امام کے نوبت در ہے فلک خادم در ہے ملک تم ہو جہاں بادشاہ کروڑوں دو بس تم ہو جہاں بادشاہ نوبت در ہے فلک نوبت در ہے فلک خادم در ہے ملک تم ہو جہاں بادشاہ کروڑوں دو تم ہو جہاں بادشاہ من ہی نہیں کر رہا ختم کرنے کا کلام ایسا ہے یہ شعر سنو کہ خلق تمہاری جمیل ایسی کوئی تخلیق کسی کی آئی جو حضور کی تخلیق ہوئی ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا 30ویں جلد میں ایک حضور کے نور ہونے پر ایک رسالہ ہے اور اس میں جو وہی حضرت مصنف عبدالرزاق کی جو حدیث ہے اس کو اعلیٰ حضرت نے بڑا کمال پیش کیا ہے اور اس پر بحث کرتے 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 اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا ویسے تو لکھا نا کہ ہر چیز حضور کے نور سے بنی پھر انہوں نے لکھا کہ جو حضور جو ہے نا وہ نور الہی سے بنی اور انبیاء جو ہے نا وہ اسماء الہی سے بنی اور جو کاملین اولیاء ہیں وہ صفات الہی سے بنی اور صاحب میں لکھا کہ جو فرشتے ہیں نا فرشتے یہ نور کی جھلک سے بنے ان کی حضور کی نور کی جھلک تو حضور جیسی تخلیق کسی کی نہیں خلق تمہاری جمیل خلق تمہارا جلیل خلق تمہاری جمیل خلق تمہاری جلیل خلق تمہاری گدا اے خلق تمہاری گدا لام قاف زیر لگا دیا تو خلق پیش لگا دیا تو خلق زبر لگا دیا تو خلق ہاں خلق تمہاری جمیل خلق تمہاری جلیل خلق تمہاری گدا بولو خلق تمہاری گدا خلق تمہاری گدا تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام تم سے جہاں کا نظام کروڑوں سلام تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام اور تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں تم پہ کروڑوں سلام خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم خلق کے حاکم ہو تم خلق کے حاکم ہو تم تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں تو اعتراف کرو سارے کھانے والے ہیں نمک حلالی کرو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں نمک حلالی کرو نمک حرامی نہ کرو کھاؤ اور گاؤ کھا کر غراؤ مت تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے منکر عجب کھانے غرانے والے اور ہمارا تو یہ ہے کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں تم سے ملا جو ملا تم سے ملا جو ملا اور جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے نا حضور کو مالک و مختار مانتا ہے نا حضور کو بڑا پیار بھی آتا ہے ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں حضور کو بڑا پیار آتا ہے حضور جانتے ہیں کہ مجھے کون کیا مان رہا ہے جب میرے آقا نے محفل سجی ہوئی ہے تو میرے آقا نے کہا صحابہ سنو میری امت سے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے یہ سن کر حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے عرض کی حضور آپ نے فرمایا 70,000 مجھے ان میں شامل کر دیں
تو حضور نے بھی دیکھا نا کہ مجھ سے مانگ کیوں رہا ہے، اس نے مجھے سمجھا ہے مالک و مختار، یہ جانتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضور کو اتنا پیار آیا، آقا نے فرمایا عشاء کا تجھے شامل کر دیا، تم سے ملا جو ملا، تم سے ملا جو ملا، اتنا کہنے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت نے جو آگے شعر لکھا ہے نا وہ کمال، کوئی اعتراض کرنے والا ہے نا کہ یار تم سمجھتے کیا خدا بنا دیا تم نے، تم کیا سمجھتے ہو، ایسی تعریف کرتے ہو کہ اللہ بنا دیا معاذ اللہ؟ تو امام کہتے ہیں نا آگے سن، آگے سن، دوسری پڑھی، ایک تو میری آنکھیں جواب دے گی چشمے کے تو سمجھ نہیں پڑتی۔ ہاں آگے امام کہتے سنو، میں جو بات کر رہا ہوں سنو، نافع و دافع ہو تم، شافع و رافع ہو تم، ابھی تو میں نے کی نہیں ہے، اتنا تب رہے ہو، آگے سوچ، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ سے ملا دیتے ہو، ہمارا عقیدہ دیکھو کیا ہے، نافع و دافع ہو، شافع و رافع ہو تم سے بس افزوں خدا پہ کروڑوں درود، تم سے بس افزوں خدا پہ کروڑوں درود، تم سے بس افزوں خدا پہ کروڑوں درود۔ جنت جانا جنت انشاءاللہ، ہاں جب تک ہم نہیں جائیں گے نا کوئی نہیں جا سکتا۔ حضور کی امت جب تک حضور کی امت نہ جائے گی کوئی جا ہی نہیں سکتا، سب پہ حرام ہے، جنت سب پہ حرام ہے جب تک حضور کی امت نہ جائے۔ یہ بات جائیں نا جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا کروڑوں دو، اے ملک تو ہے آپ کا۔ کیا بتاؤں آپ نے وہ شعر سنا اعلیٰ حضرت کا، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگ و بر کی، سنا؟ اچھا کسی کی سمجھ میں نہیں آتا نا تو وہ بات کر دیتا کہ یار یہ شعر کیوں مناسب نہیں ہے، یا یہ شعر جو ہے وہ عام پڑھنے والا نہیں ہے، یا سمجھنے کی کوشش کرو نا، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ آپ سمجھنے کی کوشش کرو گے تو مدد ہی ہوگی۔ آپ ایسا نہ کہو نا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، بھئی جنت اللہ کی مخلوق ہے، جنت بنی حضور کے نور سے، ٹھیک ہے، اور حضور مخلوق میں سب سے افضل، اور حضور کا یہ فرمان بھی یاد رکھو، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ حضور کی رویت جو ہے وہ دیدار خدا کیا ہے؟ اب جنت کا مقابلہ کرو گے، حضور کی رویت کیا ہے؟ دیدار خدا۔ امام کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ جنت نہ دیں نہ دیں تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے۔ اب اسی کو اعلیٰ کہتے ہیں مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں، مظہر حق ہو تمہیں، تم میں ہے ظاہر خدا پہ کروڑوں درود، ہاں تم میں ہے ظاہر پہ کروڑوں، واپس تم میں ہے ظاہر خدا پہ کروڑوں درود، پر سے کرم مل کر، پر سے کرم کی بھرم پھول نیم کے چمن، پر سے کرم کی بھرم پھول نیم کے چمن، مل کے کہہ دو پر سے کرم کی بھرم پھول نیم کے چمن، ایسی چلا لو ہوا تم پہ کروڑوں درود، ایسی چلا دو ہوا پہ کروڑوں درود، ایسی چلا دو ہوا پہ کروڑوں درود۔ اور بھی کتنے اشعار بتائیں، 60 اشعار ہیں اس کلام کے،
اب میں 60 اشعار پڑھنے جاؤں گا تو پھر تو ظاہر ہے کہ اور کلام پہ کام میں پڑھ سکوں گا. کبھی کوئی محفل ملے گی تو انشاءاللہ کبھی زندگی رہی انشاءاللہ تو پڑھیں گے. اب اعلیٰ حضرت نے کیا نہیں کیا یہ کیا کام اعلیٰ حضرت نے دی, کتنے کام اعلیٰ حضرت نے کیے اپنے وقت میں. ایک وقت میں مفسر بھی وہ, محدث بھی وہ, مناظر بھی وہ, اور جناب 50 سے زائد علوم پر کامل دسترس رکھنے والے, اور اس عمل اس علم پر کام کرنے والے, اور سب سے بڑے ناموس سے رسالت کے سب سے بڑے پہرے دار. اور اپنا قلم اٹھایا تو کہتے کل کے رضا ہے خنجر خار برقبار, آدھا سے کہہ تو خیر منا نہ شر کرے. اتنا کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے کام وہ لے لیجئے, ہاں ٹھیک ہونا بے رضا پہ کروڑوں درود, ٹھیک ہونا بے رضا. احیاء القلوب کا حوالہ دیکھ کر, امام غزالی کا حوالہ دیکھ کر میں ایک دن یہ بات بھی کروں گا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں کہا کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا, اس کے پیچھے معرفت کی کون سی بات چھپی جو احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھی ہے, میں پھر کہیں بتاؤں گا انشاءاللہ. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہونا ہاں ٹھیک ہونا میں رضا. میں نے ان کو اس لیے بتا دیا کہ یہ اشارے بھی سمجھ جائیں گے, ٹھیک ہے, اس لیے مختصر بتا دیا توجہ دلا دیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہونا میں رضا. ہاں ٹھیک ہونا میں رضا. صاحب محفل کی فرمائش ہے, محبت سے پڑھیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. بج گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے, جانے جانا تیرے صدقے, جانے جانا تیرے قربان, جانے جانا تیرے قربان, جانے جانا. داغن میں زبا تمہارے لیے, بدن میرے جان تمہارے لیے, دہن میں زبا تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. دغن میں زوا تمہارے لیے, بدن میرے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے, ہم آئے یہاں, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے وہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, سو میں نے خلق بنائی. اور وما وہ ہے نا, وما وہ کون سا آیت ہے, اللہ نے نہیں بنایا وما الا لیعبدون, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ قرآن کی جو آیت ہے نا کہ ہم نے جن و انسان کو
اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. اس کی تفسیر میں یعبدون کی تفسیر میں ایک ہے یعرفون بھی ہے، یعنی کہ اس لیے اللہ نے پیدا کیا کہ ہمیں اس کی معرفت حاصل ہو. ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم آئے یہاں تمہارے اٹھے دیوہاں تمہارے یاد قامت کرتے اٹھیے قبر سے، جان محشر پر قیامت کیجیے. ہم آئے یہاں تمہارے اٹھے دیوہاں خاطی گنا سے سر اٹھائے، دولت میں بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ دو. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے دیوہاں تمہارے لیے. بچ ہے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا. وہ کنز نگاہ یہ نور فشاں ان سے آیا ان سے بزم فقا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کی شان کو کیا کمال، سبحان اللہ. اس کی شان، وہ تو کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور فرماتا ہے ہو جا ہو جا تو ہو جاتا. اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ اپنے نور سے، بنوری ہی، بصفاتی ہی نہیں، بجمالی ہی نہیں، بنوری. اللہ نے اپنے نور سے، اے جابر تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، نبی کے نور کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے کیا تھا؟ اب اعلیٰ حضرت سے پوچھو نا، اعلیٰ حضرت اپنی مثنوی شریف میں فارسی میں کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ نور جناب امر کن، مصطفیٰ نور جناب امر کن. وہ نور پیشاں، وہ کنز نگاہ، وہ کنز نگاہ، وہ کنز نگاہ، یہ نور پیشاں وہ کن سے آیا. یہ بزم فقا، یہ ہر تن و جان، یہ موج جینا، یہ ہر تن و جان. جنت میں جانا چاہیے، بڑی جلدی ہے. چلو 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 جنت جائیں گے، جنت جائیں گے. اب نہیں وہ جاتے ہیں لے کے سب کو جنت 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 جنت. کبھی سوچا بھی جنت ہے کیا؟ بس سمجھنے کی بات ہے، سمجھو ان چیزوں کو. وہ کنز نگاہ یہ نور فشاں وہ کن سے آیا، یہ بزم فقا، یہ ہر تن و جان، یہ باغ جینا، یہ سارا سما تمہارے لیے. یہ ہر تن و جان، یہ باغ جینا، یہ سارا سما تمہارے لیے. بچ گئے تخلیق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سوائے سرکش انسان اور سرکش جنات ساری مخلوق مجھے جانتی ہے، پہچانتی. یہ چاند بھی جانتا ہے، یہ سورج بھی جانتا ہے، یہ تارے بھی جانتے ہیں، یہ باغ بھی جانتے ہیں، یہ پھول بھی جانتے ہیں، یہ شجر بھی جانتے ہیں، یہ حجر بھی جانتے ہیں. اور بلکہ حضور کہتے ہیں میں تو اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو نبوت کے اعلان سے پہلے جب میں گزرا کرتا تھا مجھے سلام کرتا تھا. ہائے ہائے پتھر سلام کریں حضور سلام بھولے. اے سنی مسلمان، اے محبوب کے امتی، تو حضور کو یاد کرے گا، تجھے حضور کیسے بھولے؟
حضور سے جو محبت کرتا ہے تو حضور کو پتہ چل جاتا ہے. پہاڑ نے حضور سے محبت اور پہاڑ آخر کہا یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتا ہے, یہ جنت میں ساتھ ہوگا. یہ وہ خوش نصیب پہاڑ ہے جس کو حضور نے دنیا میں ہی بشارت دی تھی. تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو جنت میں ساتھ. ہم سے تو پتھر کتنا چھایا کہ حضور نے اسے کہہ دیا جنتی. مسکرا کر عبید سے کہہ دو تو میرا بندہ میں تیرا. پھر آگا لطف گینے امام کہتے کر لبے پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے. یوں نہ بے چین رکھے جوشش گریاں ہوں. اب سنیے, ہر چیز حضور کو جانتی ہے, پہچانتی ہے. جبھی تو حضور نے انگلی اٹھائی, چاند سینہ چیر کے کہتے لبیک یا رسول اللہ, اور حکم کرو سرکار. دو تو ہو گیا ہوں اور ہو جاؤ. آپ حکم کر رہے ہیں حضور. میرے آقا نے دل میں چاہا کہ سورج ڈوبا کیوں, علی نے پڑھی نہیں, ابھی علی نے پڑھی نہیں اثر, پوری ڈوب گیا, واپس آنا چاہیے. بس حضور کی خواہش. میں کیا کیا بتاؤں. شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ ہر باغ میں, ہر موسم میں, بہار میں حضور کا نور 2 مرتبہ چمکتا, جس کی وجہ سے پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے. اور یہ تھا ان کا معاملہ. اب تبصرہ یہ ہے کہ حضور کا نور ہی تو ہے پھلوں میں ظاہر. یہ شہد کی مکھی جب پھول کا رس چوس کے جب جاتی ہے تو کڑوا ہوتا ہے. پھول کا رس تو کڑوا ہوتا ہے, لیکن جب جاتی ہے چوس کر اپنے چھتے تک تو درود پاک پڑتی رہتی ہے. درود پاک پڑتی رہتی ہے. اس درود پاک کی برکت سے اس شہد کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے, وہ شفا بھی آ جاتی ہے. یہ شمس و قمر, یہ شام و سحر, یہ برگ و شجر, یہ باغ و سبز. یہ شمس و قمر, یہ شام و سحر, یہ شمس و قمر, یہ شام و سحر, یہ برگ و شجر, یہ باغ و ثمر, یہ تیغ و صفر, یہ تاج و کمر, یہ تیغ و صفر, یہ تاج و کمر, یہ حکم رواں تمہارا, حکم رواں, یہ حکم رواں تمہارا. وہ جو نہ تھا تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, یہ حکم رواں تمہارے لیے, یہ حکم رواں تمہارے لیے. اس نعمتوں کو نہیں مانو گے حضور کی. مجھے بتاؤ ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ ہم نے عالم ارواح میں بھی دعا کی ہو اللہ سے, یا کسی کو یہ تھا کہ ماں کے پیٹ میں دعا کی ہو, مجھے یہ دینا تو مجھے مسلمان بنانا تو مجھے سنی بنا, مجھے حضور کا غلام بنا, غوث پاک کا شدا بنا. کسی کو یاد پڑتا ہے, کسی کو یاد پڑتا ہے کہ کوئی دعا کی تھی. یہ وہ نعمتیں ہیں جو بن مانگے دیے حضور. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں. ابھی مانگا نہیں, بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں. مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی. ابھی مانگا نہیں, جب مانگیں گے تو اس کی قدر کیا ہوگا, فہم ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عطائے عرب, عطائے عرب, سینکڑا ہزار, 10,000 لاکھ, 10 لاکھ کروڑ, 10 کروڑ, پھر عرب الف والا. کتنی عطائیں, عطائے عرب, جلائے کرب, فیوز عجب, بغیر طلب, بغیر طلب, مانگا بھی نہیں. اور اتنی عطائے عرب, جلائے کرب, فیوز عجب, بغیر طلب. کیوں بھائی کیوں؟ ہم نے کوئی سرخاب کے پر, ہمیں کون سی کوالٹی ایسی ہے کہ ہمیں یہ مل گئی؟ امام کہتے تیرے میں کچھ نہیں. یہ رحمت رب ہے کس کے سبب, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب. اب رب جہاں, رب جہاں کی قسم, رب جہاں تمہارے لیے, یہ رحمت رب ہے کس کے سبب, رب جہاں وجہ ہے تخلیق کائنات, صدقے تیرے صدقے جانے جانا,
قربان تیرے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا سبابوں چل کے باغ کھلے وہ پھول کھلے اچھا یہ میں جو بات کرنے آ رہا ہوں نا یہ کوئی شعر کی تشریح نہیں ہے سمجھے اس کو بس ایک دل میں آ گیا تو میں کہہ دوں ہمارے یہاں کچھ لوگ آتے ہیں وہ بڑے ظاہر ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ بیچارے جاتے رہتے ہیں کئی جگہوں پر وہ تعویذ کے چکر میں بھی ہوتے ہیں اور دعا بھی کرواتے ہیں کرنی چاہیے تو میں ان کو چاہتا ہوں وظیفہ دوں جن کی اولاد نہ ہو اولاد نہیں نہ ہو تو چاہیے کہ وہ اس شعر کو وظیفہ بنا لیں اعلی حضرت کے ایک شعر کو وظیفہ بنا لیں اور نیت بھی کر لیں کہ اگر بیٹا ہوا تو نام احمد رضا احمد رضا کیا اردو میں احمد رضا عربی میں احمد رضا لیکن جو جس زبان میں بات کر رہا ہوں اس کے اسلوب کا خیال کرتے ہوئے بات کی جاتی ہے اس لیے میں احمد کو احمد پڑھتا ہوں اردو میں ٹھیک ہے کئی لوگوں نے پوچھا تھا کہ کبھی آپ احمد پڑھتے ہو کبھی احمد پڑھتے ہو تو میں نے کہا بھائی ہر زبان کا ایک اسلوب ہوتا ہے اس کو لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو وظیفہ ہونا اس شعر کو اور خوب پڑھو دل سے پڑھو اور بڑی توجہ سے پڑھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سبابوں چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل وہ بھلے اگلی وقت تلے سرنا میں کھولے لیوا کے تلے سرنا میں کھولے رضا کی سبا تمہارے لیے لیوا کے تلے سرنا میں کھولے ہماری زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے سرنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے بجے تخلیق کائنات بجے تخلیق کائنات بجے تخلیق کائنات جشن آمد رسول اللہ اللہ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو خاص مواقع پہ ہی پڑے جاتے ہیں آج تو موقع بھی ہے محبت سے جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 بولو اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ جشن آمد رسول جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور ہی چھا گیا ہر طرف نور ہی چھا گیا مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چہرہ مصطفیٰ چہرہ مصطفیٰ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے نور سراپا چاند سا چہرہ
حق کا پیارا رسول. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا. بارہویں کے چاند کا مجرا سجدہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. کب چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی. حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. اور آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ ہے دعا ہو گئی قبول اللہ 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 ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے وصف رخ میں گاتے پورے ترانہ نور کا قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا. شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے. ہر طرف شور صلی علی ہو گیا ہر طرف شور صلی علی ہو گیا. آج پیدا حبیب خدا ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا. پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا یہ خدا کے رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے رسول اللہ 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 ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ وہ جا رہے تھے تو ان کے پیچھے پیچھے ایک یہودی اور ان کے پیچھے پیچھے چل کر اپنے قدموں سے ایسی حرکتیں کر رہا تھا عجیب عجیب. تو کسی نے پوچھا تم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم اس کا کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں. یہ جا رہا ہے نا عبداللہ بن عمرو اس کا کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں. یہ جا رہا ہوتا نا تو اس کے سائے کو پاؤں تلے یہودی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا سایہ نہ بنا کر اللہ نے یہ محفوظ رکھا حضور کسی کافر کا پاؤں نہ پڑے. امام ترمذی نے لکھا اللہ اکبر سایہ نہیں تھا حضور کا کہ کسی کافر کا پاؤں بھی نہ پڑے. اور سایہ نہ ہونے کی اور بھی کئی دلیلیں ہیں باتیں ہیں. اعلیٰ حضرت کا پڑھو 30ویں جلد پڑھو حضور کے سایہ نہ ہونے پر جو رسالہ کا اعلیٰ حضرت ایسا مزہ آ جائے گا انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. فی الحال تو یہ شعر ہی سن لو کہ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا سایہ نہ پایا گیا سایہ نہ پایا گیا ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 پردوں میں تشریف لائے. کتنے اس دیوانوں سنو 70,000 پردوں میں تشریف لائے حضور. اور 70,000 پردوں میں آنے کے باوجود عالم یہ کہ سایہ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ حضور اگر ایک پردہ بھی اٹھاتے ہیں ایک پردہ اگر اٹھا دیتے تو دنیا کا سورج جل جاتا. یہ دنیاوی سورج ہے نا یہ جل جاتا اگر ایک پردہ اٹھاتے. جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں
جہاں میں بن جاتے تو لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا جہاں میں بن جاتے تو لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا میرے امام کہتے ہیں تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا اور حضور تو دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ مجھے نور بنا دے میرے ایک ایک عضو کو نور بنا دے تو منافقین کہتے ہیں دیکھو اگر نور ہوتے تو دعا مانگتے اس کا مطلب یہ کہ حضور نور نہیں ہے حضور دعا مانگ رہے ہیں ظالموں چپ کرو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ دعا ہے کیا یہ دعا حضور نے اظہار نعمت کے طور کی اظہار نعمت دلیل دوں میں دلیل دیتا ہوں اعلیٰ دلیل دیتے ہیں بات یہ ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اظہار نعمت کے طور پہ ہوتی ہیں کئی دعائیں ایسی ہیں جس کا وقوع ہو چکا ہوتا ہے کیا سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں جس میں دعا مانگی گئی اس کا وقوع نہیں ہوا ہو چکا ہم پر وہ بوجھ نہیں ڈالا گیا جو دوسری امتوں پر ان کے یہاں تو زکات بھی ہے نا وہ مال کا 40% یعنی 100 روپے میں 40 روپے ہمیں کتنے 2.5 روپے ان کے یہاں روزے میں بولنا ہی منع اچھا وہاں اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو پاک نہیں کرنا اس کو جلا دینا اتنے سے چمڑا ناپاک ہو جائے تو کاٹ دینا اللہ نے وہ بوجھ ہم پر نہیں ڈالا یہ حضور کا صدقہ یہ وقوع کی اس دعا کا وقوع ہو چکا اس کے باوجود ہم کو حکم ہے کہ مانگو یہ کس لیے مانگو تاکہ اظہار نعمت ہو اور نادانوں حضور تو اظہار نعمت کے لیے کہتے ہیں مجھے نور بنا دو ورنہ حضور تو ہے ہی نور امام کہتے ہیں تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا کبھی ہوا کا سایہ دیکھا کبھی روشنی کا سایہ دیکھا لطیف چیزوں کا ضائع نہیں ہوتا یار اور حضور جیسا لطیف تو کوئی آئی نہیں ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے جس نے رخ پر پلی وہ ضیا پا گیا اور شفا بھی پا گیا یار شفا بھی پا گیا لیکن یہاں جھجتا یہ ہے جس نے رخ پر ملی وہ ضیا پا گیا شہر طیبہ تیری دھول اللہ اللہ شہر طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی جس نے رخ پر ملی وہ ضیا پا گیا خاک پائے رسول اللہ ہی اللہ خاک پائے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی جشن آمد اللہ ہی ہے بی بیوں کی اللہ ہی اللہ میں ایک پچھلے سال کی بات ہے لاہور سے محفل کر کے چلا تھا رات کو میں جا رہا تھا فیصلہ آباد رات کے کوئی 2:30-3 بجے کا وقت ہوگا شاید 3-3:30 میں تھا گاڑی میں میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا وہ گاڑی چلا رہا تھا میں بیٹھا ہوا تھا
تو وہاں کس نے مجھے یہ کلام بھجوایا، حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحلیم صدیقی صاحب رحمۃ اللہ، اور وہ محبت کرتے تھے مجھ سے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا نہیں کہ پڑھو، بس انہوں نے خالی بھجوایا کہ حضرت نے آپ کے لیے بھجوایا. تو میں نے اسی وقت میں بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھا نا، تو وہی میری طرز بنی، اور ویسے میرے منہ سے نکلا، ایک جاری ہو گیا، یقین کرو گے اس وقت یہی نکلا، سماگ نور کا نکلا چاند گئے، سماگ نور کا نکلا چاند گئے، مرحبا سماگ نور کا نکلا چاند گئے، نکلا چاند گئے، نکلا چاند گئے، نکلا چاند گئے، نکلا چاند، نکلا چاند گئے، سماگ نور کا نکلا چاند گئے، اب سماگ نور کا نکلا چاند گئے. پڑھنے میں سماگ نور کا نکلا چاند، سماگ نور مرحبا نکلا چاند، اب سماگ نور کا مرحبا نکلا چاند گئے، آسمان پر ہر نظر گئے، کیسا نکلا چاند گئے، آسمان پر ہر نظر گئے، کیسا نکلا چاند گئے، محمد مصطفیٰ کا چاند ہے، عید میلاد محمد مصطفیٰ کا چاند، نکلا چاند گئے، نکلا چاند گئے، مرحبا نکلا چاند گئے. ظلمت کفر و ضلالت کا ہے سینہ چاک چاک، ناریوں کا دور تھا، دن جل رہا تھا نور کا، حضور آ گئے، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، پھر ظلمت کفر و ضلالت کا سینہ چاک چاک، تیر کیے دہر میں، تیر کیے دہر میں نکلا خدا کا چاند ہے، سماگ نور کا نکلا چاند ہے، مرحبا سماگ نور کا نکلا چاند ہے، نکلا چاند ہے، نکلا چاند ہے، چاند ہے، نکلا چاند، نکلا چاند گئے، سماگ نور کا نکلا چاند، مرحبا سماگ نور کا نکلا چاند ہے. کہہ دو دامن کو سمیٹ، بس بہت ہو گیا، بس بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اتنے ڈیرے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، چل بہت ہو گیا، نہیں سمجھے بھی آپ یار، چل کہہ دو دامن کو سمیٹے کفر کی تاریکیاں، صبح کر دی، صبح کر دی کفر کی، سچا تھا مژدہ نور کا، شام ہی سے تھا شب تیرا کو کھٹکا نور کا، صبح کر دی کفر کی. اعلیٰ حضرت نے کہا، یہ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ اعلیٰ حضرت ہے نا، اعلیٰ حضرت کی فیض یافتہ ہیں سارے، جو بھی ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ قید و دامن کو سمیٹ کفر کی تاریکیاں، آمنہ بی بی کے گھر، آمنہ بی بی کے گھر نکلا خدا کا چاند ہے، سماگ نور کا نکلا چاند ہے، مرحبا سماگ نور کا نکلا چاند ہے. ایک طرف تھا بدر کامل، ایک طرف طیبہ کا چاند،
مغرے لقائے محمد، صحابہ کی شان اتنا اونچا مقام، اتنی اونچی شان ملی، وجہ کیا ہے؟ حضور کی صحبت، حضور کی صحبت، حضور کی صحبت نے انہیں وہ مقام دیا کہ کوئی غیر صحابی ان کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بڑے بڑے اولیاء نام والے، بڑے شان والے، سبحان اللہ کیا شانیں ہیں ان کی، لیکن بلال حبشی سبحان اللہ، ان کا رتبہ سبحان اللہ۔ آئے حضرت جابر کی وہ رات کو دیکھو، ایک طرف تھا بدر کامل اور ایک طرف طیبہ کا چاند، اور عشق جابر نے کہا، عشق جابر نے کہا طیبہ کا ستھرا چاند ہے، سما ہے نور کا، نکلا چاند ہے مرحبا، سما ہے نور کا، نکلا چاند ہے، آئے نکلا چاند ہے، نکلا چاند ہے، نکلا چاند ہے، نکلا چاند، نکلا چاند، نکلا چاند ہے، سمجھ نور کا، نکلا چاند ہے، مرحبا 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 مرحبا، سمجھ نور کا، نکلا چاند ہے۔ ہمارے آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دانت شریف، دندان مبارک، آپ کے دندان مبارکہ کے درمیان جو ہے نا وہ جھری مبارک تھی، ایک فاصلہ، تو اس جھری مبارکہ سے جب حضور مسکراتے نا تو نور چھن کے نکلتے، اور راوی کہتے ہیں کہ جب حضور مسکراتے نا تو در و دیوار روشن ہو جاتے تھے۔ حضور کے مسکرانے سے در و دیوار روشن ہو جاتے تھے۔ تہجد کا وقت تھا، سحری کا وقت تھا، ماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی میں سی رہی تھی کوئی چیز کہ ایسے میں میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، ایسے میں میرے آقا تشریف لے آئے، اور آقا نے جیسے ہی آقا حضور تشریف لائے، حضور نے مسکرایا، در و دیوار روشن ہو گئے، اور میں نے وہ سوئی ڈھونڈ لی، میرے آقا کا مسکرانا۔ خانہ تاریخ میں جب مسکرایا آپ نے، خانہ تاریخ میں جب مسکرایا آپ نے، عائشہ خاتون نے، عائشہ خاتون نے سمجھا کہ نکلا چاند ہے، سمجھ نور کا، نکلا چاند ہے، مرحبا سمجھ نور کا، نکلا چاند ہے۔ آئیو آج تک کتنی عیدیں دیکھی، عید الفطر کی بات، جتنی عمر ہے سارے اتنا ہو سنبھالا جب سے دیکھی رہے، آپ مجھے سچ بتاؤ کہ عید کی نماز کے بعد کرتے کیا ہو؟ عید کی نماز کے بعد کیا کرتے؟ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کوئی آیا ملاقات ہوئی تو ہوئی، تو سو جاؤ، یہی ہوتا ہے۔ چلو مل بھی لوگوں کتنی دیر ملتے، یہ آ گیا وہ آ گیا، بچہ ہے اس کو عیدی دی، یہ ہوا، پھر رات کو کیا ہوتا؟ اوہ ایسی رات کاٹتی ہے، کیا ہو گیا، رمضان گیا، کیا ہو گیا؟ اور رات جو بڑی عجیب ہوتی ہے، جو عاشقان رمضان نا ان کے لیے رات بڑی عجیب ہوتی ہے، انہیں کہ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہو کیا گیا۔ کل تک تو بڑی رونق تھی، وہ تراویحوں کا شور، وہ شبینوں کا وہ منظر، ایک کیفیت تھی، وہ سحری کے وقت جو اٹھانے والے آتے تھے وغیرہ وغیرہ، سحری کے لیے تیاری کرنا، جناب پھر روزہ کے لیے اٹھنا کرنا، ایک بڑی عجیب سی شعور تھی وہ۔ اسی لیے عاشقان رمضان عید گزرتے ہی فوراً بولتے ہیں بس شاشیش کے رکھو، شوال کو شروع کرو، تاکہ رمضان کی یاد آتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں،
عید کی رات مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کچھ سمجھدار ہیں، آپ کو پتا ہے، لیکن یہ کیسی عید ہے کہ چاند نظر آیا، گلیاں روشن، گھر روشن، کمکمے جل رہے ہیں، لائٹنگ ہو رہی ہے، اور جناب جھنڈے لہرا رہے ہیں، کہیں یہاں جلوس تو کہیں وہاں جلوس تو کہیں یہاں محفل تو کہیں وہاں محفل، اور بالخصوص یہ پورا مہینہ یہ لگا ہی رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے ہر طرف ہے عید کا منظر، رضوی زندہ باد، ہر طرف ہے عید کا منظر، رضوی زندہ باد، آمنہ بی بی کے گھر صبح 12ویں کی صبح نکلا، 12ویں کی صبح نکلا، آمنہ کا چاند گئے سما گئے نور کا، حضور نے آ کر کیا کیا نعمتیں دی ہیں قسم سے۔ سب سے بڑی نعمت یہ کہ حضور نے ہمیں اپنا بنا لیا، ہم حضور کے ہیں، اللہ ہمیں حضوری کا رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بس ایمان کی اسلام کی طرف بڑھا دے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے، بس اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی اسلام کی دے۔ حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ ساری زندگی اچھے کام کرتا رہتا ہے، بہت اچھے کام کرتا رہتا ہے ساری زندگی، پھر اس کی موت سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ تقدیر غالب آ جائے اور اس سے ایسے کام سرزد ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور امام اعلیٰ کہتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جہنم والوں کام کرنے لگتے ہیں، جہنم جیسے، پھر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ آخری عمر میں اس کو اللہ ایسی توفیق دیتے ہیں، وہ ایسے کام کر جاتا ہے کہ اللہ اس کو جنت بھی۔ ہمیں نہیں پتا ہمارے بارے میں کیا تدبیر ہے، بس اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ تیرے محبوب کا ذکر، آج کی آمد کی رات کے ساتھ کالا ہمارا ایمان اسلام ایمان پر استقامت رب کریم، ہم پر موت ایسی عطا فرما جو ایمان والی ہو رب کریم۔ تو نہیں تو فرمایا کہ بغیر ایمان کے نہ آنا میرے پاس، تو نے فرمایا مومنوں کو فرمایا کہ بغیر ایمان کے نہ آنا۔ یا اللہ ہمیں ایمان تو نے دیا ہے، اب ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھا اور ہمیں اچھی زندگی عطا فرما، محبوب کی غلامی والی زندگی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو کہر میں نکلا چاند ہے اس کو پنجابی میں یوں کہتے ہیں، شان وکھرا دن مہینے سال کا چند چڑھیا آمنہ دے لال دا، چند چڑھیا آمنہ دے غالب تھا، غزلیات کا بادشاہ ہوتے ہیں، غزلیں بڑی کمال کی لکھی ہے لیکن کچھ تو ایسی لکھی ہے بڑی خطرناک لکھی ہے۔ تو ایک غزل میں اس نے کہا، مجھے دو شعر یاد آ رہے کہ ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ شعر ہے، دیکھیے پاتے ہیں عشاق بتوں سے کیا فیض، دیکھیے پاتے ہیں عشاق بتوں سے کیا فیض، ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے۔ یہ غالب نا غالب میرے اعلیٰ جا کے کیا بیچے، اس کی کیا اوقات، میرے اعلیٰ اعلیٰ کہتے ہیں یا رب بھرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ، یا رب بھرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ، ہر ماہ
ماہ بہار ہو ہر سال سال گل. تو 1 سال کی بات کر رہا ہے. تو حضور کا عاشق بن کو تو دیکھ تیرا ہر مہینہ بہار ہوگا اور سال سال گل ہوگا. شان وکھرا دن مہینے سال چن چڑھیا ربیع الاول کی مطلب ہے گا ربیع الاول. مطلب تو دسو ربیع الاول کی مطلب ہے ربیع الاول. ربیع کہتے ہیں بہار کو, اول کہتے ہیں پہلا, یعنی کہ پہلی بہار. بہار آئی دفتن سجی زمین کی انجمن, نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامنے, تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان. بار آئی دفتن سجی زمین کی انجمن, پون چلی سنن سنن بجے وہ دفتنن دنن, کلی کلی چمن چمن صباح پکارتی چلی, چل چڑھیا آمنہ دے لال چڑھیا نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے کس کی فلک ہے روشن, وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. چل چڑھیا آمنہ دے چڑھیا چن 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 چڑھیا. اب میرے ساتھ مل کر کہنا ہے, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ, مل کر ایسا نہیں آواز نکال کر, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. میرے کان بند ہیں, مجھے آواز نہیں آ رہی, ذرا آواز بڑھاؤ, ولیوم بڑھاؤ, ماسٹر ولیوم بڑھاؤ, مل کر کہو اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. اے زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. ربی حب لی امتی. ارے ہماری نصیب تو دیکھو, سنیو حضور کے امتیوں, نصیب دیکھو, پیدا بعد میں ہوئے, بک پہلے گئے. اسی تے پیدا ہون تو پہلے ہی بک گئے جی, اسی تے پیدائشی بکے ہوئے ہیں. سمجھ نہیں نا بات کو. حضور نے کیا فرمایا, ربی حب لی, اللہ میری امت مجھے دے دے, مجھے ہبا کر دے. اور ہوا کیا, ربی قبلی امتی کرتے ہوئے پیدا ہوئے. حضور مانگے اور اللہ نہ دے. رب نے فرمایا کہ بخشا, بکے ہوئے پہلے سے ہی, پیدا ہونے سے پہلے ہی بکے ہوئے ہیں. حق نے فرمایا کہ بخشا. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پڑھتے رہو. یا ایھا الذین آمنوا, قرآن میں اللہ نے کوئی 80 مرتبہ فرمایا, لیکن یہ بات ٹھیک نہیں. ایک صاحب کل مجھے ملے, انہوں نے کہا نہیں 88 مرتبہ ہے, لیکن پھر مجھے بھی ایک وہ ہوا کہ یار جس سے میں نے سنا وہ بھی بڑا عالم ہے اور وہ بھی قرآن کا ہی علم دیتے ہیں اور سکھاتے ہیں. انہوں نے 80 کہا اور یہ 88 کہتے ہیں. میں تو خود ڈھونڈوں, تو میں نے پر ایک سافٹ ویئر ہے تو میں نے اس پر یہ لکھا یا ایھا الذین آمنوا, تو اس کے اندر ٹوٹل آیا تھا 89.
یعنی کہ 89 مرتبہ قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ شرف حضور کی امت کو حاصل ہے، اور کسی نبی کی امت کے بارے میں یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو شرف بخشا کہ حضور کی امت کو جب بھی پکارا کہا اے ایمان والو، اب تو مومنوں پڑھتے رہو تو اپنے آقا پر درود، ساری شرف حضور کے صدقے میں، مومنوں پڑھتے رہو تو اپنے آقا پر درود، فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حضور کے دادا جناب عبد المطلب طواف کر رہے ہیں، ایسے میں کیا دیکھا، کعبہ ہلنے لگا، کعبے سے نعت خوانی شروع ہوئی، کعبہ نعت پڑھنے لگا، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، گر پڑے۔ توجہ سننا، منہ میرا کعبے کی طرف، نماز پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہو؟ منہ میرا کہتے ہو نہیں کہتے؟ یہی کہتے ہو نا، منہ میرا۔ کوئی بھی نماز پڑھو کیا کہتے ہو؟ سنت پڑھو، فرض پڑھو، واجب پڑھو، جتنی رکعت پڑھنی ہے، جہاں پڑھنی ہے، جیسے پڑھنی ہے، کیا کہتے ہو؟ منہ میرا۔ کون سا کعبہ؟ ایک کعبہ جڑا تھا، کعبہ ساڑھا کعبہ جڑا کعبہ اے میلاد دن کی قدر پہ رہا بھی دیکھو نا، جدو کہو نا منہ میرا کعبے طرف، یہ تو تصور کرنا یہ وہی کعبہ ہے۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ چھن چھڑا، اب بتوں سے پاک کرنے والا مجھ کو آ گیا، اب بتوں سے پاک کرنے والا مجھ کو آ گیا، نعت کعبے میں سنائی چن چھڑیا، پھر آ جاتے ہیں کعبے کے بدر تجا، تم پہ کروڑوں درود چن چھڑیا، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، بھی مسکراندے، وہ بھی مسکراندے، گلی مسکراندی ہے، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی۔ ہاں بھائی، کون کون نہیں مسکرا رہا؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں جو مسکرا رہا ہے، ذرا دکھائیں مجھے۔ مسکرانا سنت بھی تو ہے، اور مسکرایا نا جو بندہ، دعا دینا سنت ہے۔ اضحک اللہ سنک، اللہ تیرے دانت سلامت، مسکراؤ اس بات پر، اس بات پر مسکراؤ۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں، میں پیچھے کی رہا ہوں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، ابھی جبریل ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی، یہ عبداللہ کے گھر سے چن چھڑیا، چن چھڑیا، صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت، رات کہتی ہے محبوب مجھے دے، صبح کہتی ہے نو 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 مجھے دے، رات کہتی ہے مولا میں تیرے محبوب کی زلفوں کا صدقہ ہوں، محبوب مجھے دے، صبح کہتا ہے مولا میں تیرے محبوب کے رخ انور کا صدقہ، محبوب مجھے دے، رات کہتی ہے مجھے، دل کہتا ہے مجھے۔ اللہ نے محبوب کو ایسے وقت مبعوث فرمایا، اس وقت نہیں کہ جب دن جا رہا تھا تو رات آ رہی تھی، نہ
محبوب کو مبعوث کیا، اس وقت کے رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی۔ اے رات تو بھی خوش ہو، اے دن تو بھی خوش ہو، اے دن تو بھی خوش ہو، پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا؟ شب ولادت، آئی نئی حکومت، اب سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا۔ ہاں نسخ ادیاں کر کے خود قبضہ بٹھایا نور کا۔ امام تو مجھ سے جدا ہوتے ہی نہیں، الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو لپے آتے ہیں۔ امام کہتے ہیں نسخ ادیاں کر کے خود قبضہ بٹھایا نور کا، اور تاجور نے کر لیا کچا علاقہ نور کا، چن چڑھیا چن چڑھیا ہے 12ویں تاریخ، آج کی تاریخ ہے 12ویں شب جشن میلاد۔ اور سنو صحابے بادل صحابے رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاریخ، عدو کے دل کو کٹا 12ویں تاریخ، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، چلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ، عدو ولادت شیطان کے دل منائے خوشی منا کہ عید عید ہماری گئے 12ویں تاریخ، چن چڑھیا چن چڑھیا امن دے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا دے دو جہان دے سردار آ گئے، گھر آمنہ تے ہو گئی آمد حضور دی، ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے، ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، دکھیاں دلاں دے چین تے قرار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، کرم نال جھولیاں کرم نال جھولیاں بھر لو، کرم نال جھولیاں بھر لو، کرم نال جھولیاں بھر لو، کرم نل جھولیاں بھر لو، کرم نل جھولیاں بھر لو، کرم نل جھولیاں کرم نال جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو، رحمت لٹاون مالکو مختار آ گئے، رحمت لٹاون مالکو مختار
سرکار آ گئے سارے پڑھو درود سرکار یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب رب ہے جائے آداب و طرب ہے آمد شاہ عرب ہے یا نبی سلام علیکہ آمنہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا صبح سادس نے سنایا صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام بانیے محفل یا بانیے محفل یا التجا مقبول فرما پوری ہو ہر ایک تمنا صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام دین کا ہو بول بالا سنیوں کا رخ اجالا دشمنوں کا منہ کالا صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اصطفیٰ غوث اعظم گنج بخش فیض اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين تشریف رکھیں انشاءاللہ مفتی صاحب دعا فرمائیں الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم نبيك بجاه النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا
وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمدللہ رب العالمین. یا رب کریم جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سنایا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ اس کا ثواب ہمارے عمل ناقص کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کرم کے شاہ نشان عطا فرما. جو ثواب تو ہمیں عطا فرمائے پورا ثواب تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ہم نظر کرتے ہیں. یا اللہ تو پہنچا دے اور ان کے صدقے میں اس کا ثواب تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، ائمہ، مجتہدین، مفکرین، مبلغین، محققین، محدثین، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اویسیہ، تمام اکابرین کی باغ نظر کرتے ہوئے فرما. بالخصوص اس کا ثواب حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین سیدنا عبداللہ و سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ارواح مقدسہ کو پہنچا. اور اس کا ثواب بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ، بالخصوص صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آقا علیہ السلام کی تمام ازواج پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رشدار، پاک رشدار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد پاک، تمام شہزادے شہزادیاں، بالخصوص سیدہ کائنات کی باغ میں نظر کرتے ہوئے فرما. امام حسن امام حسین کی باغ میں نظر کرتے ہوئے فرما. حضور کے چہیتے چچا سیدنا امیر حمزہ کی باغ میں نظر کرتے ہوئے فرما. سیدنا اویس قرنی کی باغ میں نظر کرتے ہوئے فرما. تمام ہی ائمہ، امام اعظم، بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ کی باغ میں نظر کرتے ہوئے فرما. یا رب کریم تمام ہی اولیاء کاملین کو ثواب عطا فرما. بالخصوص ہمارے پیر شیخ محی الدین ابن عبدالقادر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو اس ثواب پیش کرتے قبول فرما. حضور غوث پاک کے صدقے طفیل جملہ اولیاء کاملین، بالخصوص عبداللہ شاہ غازی، نور علی شاہ بابا، سیدنا دادا علی حجویری، سیدنا خواجہ غریب نواز، حضور سیدی حضور سیدی قطب الدین بختیار کاکی، فرید الدین گنج شکر، حضور سیدی شیخ محی الدین ابن عربی، سیدنا شیخ احمد کبیر رفائی. یا رب کریم اس کا ثواب بالخصوص اس کا ثواب محمد شاہ اللہ سبزواری، شاہ برکت اللہ عشقی، سیدنا آل رسول مرحابی، سیدنا ابو الحسین ابن نوری، سیدنا اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند، حضور مولانا حامد اللہ خان صاحب، اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے خلفاء، ہمارے مشائخ، ہمارے شیخ جو بھی طریقت پہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تمام کی ارواح کو اس کا ثواب بالخصوص پیش کرتے ہیں. اور بالعموم تیری پوری محبوب کی امت کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. ان میں بالخصوص اس کا ثواب ہمارے بھائی الطاف کے اور ہمارے ان کے بھائی الطاف بھائی کے بھائی اور ہمارے حارث و بلال کے چچا شہید محمد سکندر کی روح کو اس کا ثواب بالخصوص پیش کرتے ہیں. قبول فرما. اور اس کا ثواب بالخصوص اس کا ثواب غلام بھائی ہیں، یا اللہ ان کو ثواب پیش کرتے ہیں. محمد اشرف بھائی ہیں، ان کی روح کو ثواب پیش کرتے ہیں. ان کے خاندان میں، ہمارے خاندان میں، محفل میں جو موجود ہیں، ان تمام بھی جتنے والدین دوست احباب دنیا سے رخصت ہوئے، تمام کی ارواح کو بالخصوص اس کا ثواب پہنچا. ان کی قبروں کو گہوارہ سکون و آرام بنا اور حد نگاہ تک وسیع فرما. یا اللہ ہمیں ایمان پر استقامت دے،
اور ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما. ہمارے جتنے بھی یہاں موجود ہیں تمام کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما. ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت ہی میں زندہ رکھ اور ہمارا حشر بھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ فرما. رب کریم علم نافع کی دولت سے مالا مال کر ہمارے زبانوں کو، ہمارے اقوال کو، افعال کو، ہمارے کردار کو یا اللہ کفر سے بچا. یا اللہ کفر سے ہمیں بچائے رکھ، ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہم تمام کی جائز مرادیں پوری کر، بالخصوص ہم سب کا شمار بخشے ہون فرما دے. تیری رحمت میں کمی نہ ہوگی نہ کمی ہے. رب کریم ہمیں تو بخش دے گا، تیری قسم تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. محض اپنے کرم سے ہمیں شکل بخش دے اللہ. یا اللہ ہمیں شکل بخش دے، ہمارا شمار بخشے ہوں میں کر. محبوب کی میلاد کا صدقہ یا اللہ نہ صرف ہمارا بلکہ ہماری آل اولاد کا، ہماری آنے والی نسلوں کا شمار بھی یا اللہ ہمیشہ بخشے ہوں فرما. ہماری نسلوں سے کبھی کوئی بد دین بد مذہب گستاخ پیدا نہ فرما. ہماری نسلیں تیرے محبوب کے عشق میں مشلیں. یا اللہ صحابہ کی محبت کرنے والے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے ایسی نسل نصیب فرما. یا اللہ جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما، ان کی صحبت عطا فرما. یا اللہ جو ان کے خلاف ہیں ہمیں ان سے خلاف نصیب فرما. یا اللہ ہم نے تیرے محبوب ولی حضرت شیخ سرہندی مجدد الف ثانی کا مکتوب پڑھا. انہوں نے لکھا ہے یا اللہ کہ تیری بارگاہ میں اس کے برابر بھی کوئی عمل نہیں. بڑا تو دور، بڑا تو کجا، یعنی اس عمل کے برابر کوئی عمل نہیں کہ جو تیرے دشمن ہیں اس سے ہم دشمنی رکھیں اور اس کے لیے دل میں نفرت رکھیں. یا اللہ انہوں نے کہا جو مجدد تھے اپنی صدی کے کہ اللہ تیری بارگاہ میں اس سے برابر کوئی عمل نہیں ہے کہ جس سے تو راضی ہو، جس سے تو خوش ہو. کہ اللہ ہمیں تیرے دشمنوں، تیرے محبوب کے دشمنوں سے نفرت عطا فرما. ان کے لیے ہمیں بغض نفرت نصیب فرما. ان کو ہمیں دشمن بنانا نصیب فرما. ہمیں دوست وہی دے جو تیرا ہے رب کریم، جو تیرا ہے وہ ہمارا ہے رب کریم. ہمیں حضور کی میلاد کی خوشیاں نصیب فرما. اور جو بھی یہاں جو بھی اہتمام ہوا تمام کا ثواب بھی تو عطا فرما. اور جنہوں نے محفل کروائی الطاف بھائی اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی جتنے بھی ہیں اللہ ان کو تو اجر عظیم عطا فرما. اور جو بھی یہاں آیا ہے رب کریم انہیں بامراد لوٹا. ہماری ٹوٹی پھوٹی التجاؤں کو محبوب کی آمد کی گھڑیوں کے صدقے میں شرف قبول نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. بالخصوص دعا کرے تمام بیماروں کے لیے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. جن کی جو تکلیف ہے اللہ محبوب کے میلاد کی گھڑیوں کا، محبوب کے میلاد کی رات کا صدقہ ہر تکلیف کو رفع فرما دے. اللہ شفا کاملہ عطا فرما. ہمیں اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کی خوشیاں دکھا. ہم تمام پر اپنا خاص کرم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.